فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی مذاکرہ سننے کی کچھ نیتیں بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ والسلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے محرم شریف کی آج 7ویں رات فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 7 زیادہ درود السلام رسالے سے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوالات کیجئے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اور بن پڑا تو جواب عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ امیر اہل سنت برائے کرم جی شعر جو میں نے پڑھا ہے اس کی وضاحت ارشاد فرما دیں۔ سبحان اللہ، یہ ذوق نعت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مجموعہ ہے، اس کا یہ شعر ہے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ ان حضرات کی بے مثال قربانیوں کا اس میں تذکرہ ہے کہ ان صاحبان نے اللہ کی راہ میں نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنا مال دیکھا، نہ اپنی جان دیکھی، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ تو حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ کہ اے خاندان اہل بیت، اگر کسی کو اپنی جان رائے خدا میں دینی ہو، مال دینا ہو، گھر لٹانا ہو تو آپ سے سیکھے۔ آپ نے جو انداز اختیار کیا قربانیاں دینے کا، تو اس پہ پھر یہ کہ جان عالم ہو فدا، یعنی آپ پر تو ساری دنیا کی جان قربان ہو۔ یہ ایک مطلب تحسین کا جملہ لفظ ہے
کلمات تحسین ہے اور مطلب آفرین کہ آپ پر تو میری جان قربان، میرا مال قربان، ساری دنیا قربان، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو تو نرم لہجے میں کیجیے، کیونکہ نرم لہجہ اصلاح کے جذبے کو جگا دیتا ہے، جبکہ سخت لہجہ ضد پیدا کرتا ہے۔ امیر علیہ سنت اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ درست، ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو جب اصلاح کرنی ہے کسی کی تو اس کو نرمی سے سمجھایا جائے، جارحانہ انداز میں سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا نہیں، بلکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ضد پیدا ہو جائے۔ اگر وہ مان بھی گیا تو اس کا دل نہیں مانے گا، دل آپ سے متنفر رہے گا، جھاڑیں گے، لتاڑیں گے۔ جس طرح لوگ سمجھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے یار کام اسی طرح چلتا ہے، نرمی سے سیدھی انگلی سے گھی نکلتا نہیں ہے، نرمی سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ جھاڑنا پڑتا ہے، لیکن ان کے بھول ہے۔ حدیث پاک میں ہمیں نرمی کا درس دیا گیا ہے، اور کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے۔ ہاں، سختی کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، سختی کرنے کے لیے وہ قاضی ہے، جیسے جج، حاکم، تو یہ جو ہوتے ہیں یہ ضرورتاً سختی بھی کرتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، قصاص بھی لیتے ہیں، تو یہ پھر ایک الگ چیپٹر ہو جائے گا۔ تو جنرلی مطلب کسی کو سمجھانا ہو اور خصوصاً نیکی کی دعوت دینی ہو تو اس کو نرمی سے، حکمت عملی سے ہی سمجھانا ہے۔ جھاڑ جھپٹ سے تو مانتا نہیں ہے، تو سدھرتا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے جہنم میں جانے والے کام کر رہا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، تجھے پتہ نہیں ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بیٹا یا بیٹی یہ سیٹ ہونا مشکل ہے۔ پیار دیں گے، نرمی دیں گے، خود اپنے اخلاق درست کریں گے تو اس کا جو پرتاؤ، اس کا سایہ ان پر پڑے گا۔ تو یہ نہیں ہے نا اپنے اخلاق پہ اپنا جارحانہ انداز سے ہم اس کو سمجھاتے رہیں گے، تو انہوں نے بھی جارحانہ انداز اختیار کرنا ہے، اولاد نے بھی پھر وہی انداز اختیار کرنا ہے، غصے والا اور جھاڑنے والا انداز، پھر تباہی تباہی تباہی۔ تو اس لیے وہ نرمی، وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور پکی تدبیر کے ساتھ، موعظہ حسنہ یعنی کہ اچھی نصیحت کے ساتھ، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اس کو اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ۔ تو یہ جو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، نیکی کسی کو نیک بنانا ہے، نمازی بنانا ہے، سنتوں کا پابند بنانا ہے، اجتماع میں لانا ہے، قافلوں میں سفر کی ترغیب دینی ہے، مسافر بنانا ہے، تو سختی نہیں۔ اب جیسے قافلے میں سفر کریں گے تو اگر واقعی وہ سفر ہے، شرعی سفر ہے، عام طور پہ ہمارے یہاں تو یہ اصطلاح ہے کہ اسی شہر میں، جیسے کراچی ٹو کراچی، قافلے 3 دن والے عام طور پہ کراچی ٹو کراچی ہوتے ہیں، تو کراچی ٹو کراچی، کراچی کے اندر ہی، مگر اس کو کہتے ہی یہ قافلے کا مسافر، تو یہ ہماری اصطلاح ہے، ورنہ شرعی سفر کی تعریف اور ہے۔ تو اب یہ کہ بڑا سفر ہے تو اس میں تھکان، چڑچڑاپن، یا ایک شہر میں ہی قافلہ 3 دن ٹھہرے گا تو گھر جیسا آرام، گھر پہ آپ پلنگ پہ سوتے ہوں گے، یہاں زمین پہ سونا ہوگا، چٹائی پہ، اور یا ویسے بچھانی تو اپنی ہی چادر یا چٹائی چاہیے۔ چٹائی بھی مسجدوں پہ لے جانا وہی کہ وہ دن کے جھڑیں گے اور کوڑا ہوگا، کچرا ہوگا مسجد میں، تو اپنی چادر ہو موٹی سی، وہ ضروری ہے ہر قافلے والے کے پاس ہو، وہ اسی پر سوئے، ورنہ کارپیٹ پہ سوئیں گے، مسجد کے دریوں پہ، چٹائیوں پہ سوئیں گے تو وہ رال منہ سے نکلے، پسینہ بھی، آج کل تو گرمیاں ہیں خاص کر، تو وہاں ہر جگہ ایسی تو ملنے سے رہے آپ کو،
पंखा भी होता है तो बिजली चली जाती होगी, ये भी होता होगा। कुर्बानियों के दिन है तो कुर्बानियाँ तो हमें सीखनी है ना। तो इस तरह ये कि कारपेट, फिर सोते में और बहुत कुछ ना कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह वो नापाक भी हो सकती हैं, मस्जिद की चटाई दरी जो भी है कारपेट। तो इसलिए सोना तो अपनी मोटी चादर हो जो जिससे वो अगर कुछ आलूदगी हो भी तो इससे छन कर मस्जिद की दरी चटाई वगैरह तक ना पहुँचे, ये सबके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ भी तशरीफ लाएँ, इधर उधर से आते हैं तो ये भी ज़ाहिर है कि मस्जिद है ना, अल्लाह का घर है, जो आप सोते भी हैं। अब क्या क्या होता होगा, पसीना गिरता होगा, न जाने क्या क्या होता होगा। भारी तादाद तो हमारे जवानों की होती है, इनके साथ क्या क्या सोते में होता है सब समझ सकते हैं। तो मोटी चादर, मस्जिद का अदब एहतराम तो लाजिम है, अल्लाह का घर है, ख्याल रखना इसका। तो बहरहाल ये है, इस तरह वो नरमी के साथ, ये तो ज़िम्नन ये बात निकल आई, तो नरमी के साथ तरकीब बनानी है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने और इनको और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जब फ़िरऔन के पास भेजा समझाने के लिए, उसको तबलीग करने के लिए, नेकी की दावत देने के लिए, तो अल्लाह पाक ने इनसे फरमाया फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। सूरह तहा आयत नंबर 44, तर्जुमा है कंज़ुल ईमान। तो उससे नर्म बात कहना इस उम्मीद पर कि वो ध्यान करे या कुछ डरे, अल्लाह से डरे। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, अल्लाह ताला रफ़ीक है और रिफ़्क़ यानी नरमी को पसंद फरमाता है, और अल्लाह पाक नरमी की वजह से वो चीज़ें अता करता है जो सख्ती या किसी और वजह से अता नहीं फरमाता। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 2593। तो जो कुरान और हदीस में नरमी का हुक्म है। तो लेजा, वो अभी जो पोस्ट चली थी ना, नर्म लेजा, नर्म लेजे से मतलब काम बनता है, सख्त लेजे से वो जिद पैदा होती है। तो इसी तरह एक और आयत में उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तर्जुमा है कंजुल इरफान, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। अल्लाह पाक हमें नरमी नसीब करे। बहुत मतलब है कि जैसे कि घर घर में झगड़े हो रहे हैं, ये मुबालगा है, घर घर में हो रहे हैं, और हमें भी कहते हैं तो दुआ करो। अब कभी कभी मैं समझाता हूँ कि अपने किरदार पर भी, अपने अंदाज पर गौर करें। बेटे, एक बार कई साल हो गए किसी ने बड़े इज्तिमा में, मतलब वो अपने बेटे के ताल्लुक से वो कहा था कुछ, मैंने कहा इस तरह तो बेटे को पता चलेगा तो आपका क्या बनेगा। ये कई साल पुराना एक वाक़या बता रहा हूँ, कभी कभी होता है इस तरह। मैंने समझा, मैं समझ गया, अंदाज़ा हो गया मुझे। मैंने कहा आप जिस तरह आप समझाते थे ना, वो अंदाज अब छोड़ दें, अब नरमी करें, आप उसको शफकत देना शुरू करें, प्यार करना शुरू करें, अल्लाह करेगा बेटा आपका हो जाएगा। तो अब तो सुधरता नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, मतलब जैसे वो मोटी मोटी गालियाँ भी देते होते हैं, समझे। बेवकूफ़ तो आसान है ना, ये तो आसान लफ्ज़ है, इसके अलावा भी मतलब वो कहाँ नमाजी बनेगा यार, उसको जिद चढ़ेगी। फिर सबके सामने, दूसरों के सामने नमाज नहीं पढ़ता है, इसको ले जाया करो नमाज पढ़, मैं इजाज़त देता हूँ, तो ले जाओ काफ़िले में, मैं इजाज़त देता हूँ, इसको 12 मगे काफ़िले में ले जाओ। ये 12 सेकंड के लिए भी नहीं आएगा यार हमारे पास। तो इस तरह प्यार मोहब्बत देंगे तो ये आपसे मिन्नतें करेंगे कि मुझे काफ़िले में भेजो, मुझे फजर के लिए उठाना, आँखें नहीं खुलती, अब्बू आप मुझे छोड़ के मत जाना, घसीट कर ले जाना, मेरे मुंह पे पानी छिड़कना, अगर न उठूँ तो मुझे ले जाना। बच्चा फिर बेटा यूं कहेगा। तो इसलिए वो हिकमत के साथ हो, अल हिकमत दाल्लतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। तो जितने भी हाजिरीन नाजरीन मुझे सुन रहे हैं और सुन रही हैं, अगर बेटा या बेटी तरकीब में नहीं आ रहे तो ज़रा अपने लहजे पर, अपने अंदाज पर गौर करें कि हम समझाते, हम इनसे मुतालबा करते, हम क्या अंदाज रखा है हमने। तो आपको शायद यूँ होगा कि हाँ यार मसला तो है,
غصہ آ جاتا ہے. اب غصہ آ جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا. غصہ آ جاتا ہے نہیں, غصے کی عادت ہے. وہ دبا دب اڑا اڑی گھر میں دھمالیں ہوتی ہیں, تو اس طرح ماحول نہیں بنے گا. نرمی ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر کاٹتے زبردست ہیں. وہ ہے نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا. وہ شاید مولا علی کی طرف منسوب قول تو ہے اس طرح کا, ہے نا. واقعی یہ نہیں کہ یہ لفظوں کی کاٹ ایسی خطرناک ہے کہ بندہ زندگی بھر تڑپتا رہے. بعض ایسے الفاظ ایسے تانے میں نے گھروں میں بھی دیے جاتے ہیں, تو اس سے مجھے محبت نہیں ہے, تیری میرے دل سے محبت نکل گئی, دفع ہو جا. اب بول دیا, یہ دوستی ہو گئی. گھر میں ترکیب بن گئی بیٹے سے. وہ بیٹے یا بیٹی کو جو یہ کہا گیا نا, یہ سمجھو کہ یہ ختم نہیں ہوگا یہ کہنا. یہ بھلے آپ کے پاؤں چومتے ہیں, یہ دانا ملا تھا, ان کے دل میں اب میری محبت نہیں ہے. اس نے جا کر باہر یہی کہنا کہ مجھے ماں باپ کی محبت نہیں ملی. یہ کہتے بھی ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی. تو ایسے ایسے کڑوے جملے بول دیتے ہیں, بولنے نہیں چاہیے. دل میں آئے تو ابھی دل میں بندہ رکھے. تیری محبت نکل گئی تو دفع ہو جا, تو اب میرا تیرا کچھ بھی نہیں, جا. تو ویسے جملے بولتے ہیں ماں باپ. یہ تو میں تو بس سنبھل کے بول رہا ہوں, ورنہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہم سدھر جائیں گے انشاءاللہ, ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلے گی. ورنہ اولاد ہمارے پیچھے زوار کر دے تو کوئی تعجب نہیں ہے, ہم سدھریں گے نہیں تو. کیونکہ اولاد کا سدھرنا ہمارے سدھرنے پر کافی حد تک موقوف ہوتا ہے. اصلاح کا انداز ہمارا درست ہوگا, اولاد کی اصلاح ہوگی, ورنہ مشکل ہے. اللہ پاک ہمیں بس نیک بنا دے, اچھا بنا دے, ہم سدھر جائیں. میں سدھرنا چاہتا ہوں. ایک رسالہ ہے, اسے یاد آ گیا مجھے, مکتبۃ المدینہ کا, نہ پڑھا ہو تو پڑھ لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ قضا نمازیں لوگوں سے چھپ کر پڑھنی چاہیے حتیٰ کہ اپنے دوست کو بھی نہ پتہ چلے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مسجد میں بھی قضا نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے؟ درست ہے کہ اصل قضا نماز ہو گئی تو یہ کہ گناہ ہوا نا, تو گناہ کا اظہار بلا وجہ دوسرے پر کرنا یہ بھی گناہ ہے. یہ بے باک کسی کو تو بولتے کہ میں نے گناہ کیا, کسی سے نہیں ڈرتا, میں نے یہ گناہ کیا ہے, آج تو میری فجر چلی گئی. ابھی یار یہ کوئی کارنامہ جو ہے کر کے بتاتے ہو دوستوں کو, قضا کر لو بس. تو اس طرح بہرحال یہ کہ نماز مسجد میں جہاں تک نہ پڑھنے کا تعلق ہے, تو مسجد میں جیسے اگر دوسروں کے سامنے پڑھی تو اس انداز سے پڑھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ قضا ہے. اب مثال کے طور پہ عصر کے نماز کے بعد بھی قضا پڑھی جا سکتی ہے. مسجد میں پڑھیں گے تو 4 آدمی آپ کو سمجھانے دوڑیں گے کہ بھائی عصر کے بعد کوئی نفلیں نہیں ہوتی, تو آپ منہ پھاڑ کے بولے میں تو قضا کر رہا ہوں, پول کھلا نا. اسی طرح آپ نے مغرب کے بعد یا فجر کے بعد یا ظہر کے بعد عشاء کی نماز کوئی باقی تھی تو وہ پڑھ رہے ہیں مثلاً, تو اب یہ کہ فرض پڑھی تو وطر پڑھ کے اللہ اکبر تیسری رکعت بھی کیا, تو اب کوئی پوچھے گا بھائی خیریت تو ہے, پہلی بار تو تکبیر کہہ چکے ہو, یہ دوسری بار کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں, میری عشاء قضا ہو گئی تھی, میرے وطر رہ گئے تھے. یہ وطر پڑھے تو پھر ایسے موقع پر جہاں مجبوری ہے تو پھر تکبیر قنوت میں ہاتھ نہ اٹھائے, ہے نا, تکبیر قنوت میں ہاتھ نہ اٹھائے. لوگوں کے سامنے اگر ہے کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی موجود ہے, تو تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ وطر قضا کر رہے, کیونکہ صرف یہ عشاء میں یہ وطر ہو, کسی نماز میں تو ہے نہیں. تو یوں مطلب نمازوں کا قضا ہونے کا اظہار لوگوں کے سامنے نہ کرے. اس لیے میں سمجھاتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہیں کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, نماز پڑھا کرو.
नमाज पढ़ा करो कहना और चीज़ हो, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो वो बोलेगा नहीं पढ़ता हूँ, दुआ करो गुनाहगार हूँ, मगर उसका गुनाह तो जाहिर हुआ ना आप पर, नमाज नहीं पढ़ता है। तो ये ना कहा जाए कि नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, वो नमाज की फजीलत वगैरह बयान करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रहे हैं कि मुर्दा कब्र में कब तक रहता है, कि क़यामत कायम होने तक कब्र में रहेगा? मुर्दा असल वो जिस्म तो सबका बाकी नहीं रहता, मखसूस अक़साम है जिनमें जिस्म बाकी रहता है। तो अब ये कि वो जिस्म के अंदर एक अजब ज़ंब, एक बारीक सा ज़र्रा होता है रीढ़ की हड्डी में, वो ना आग जला सकती है ना मिट्टी गला सकती है उसको, वो बाकी रहता है, वही जिस्म की असल है। तो बच्चा पैदा हो तो इतना सादा, बड़ा हो गया तो यूँ हो गया, है ना, फिर घुलते घुलते सूखा सूखा बुढ़ा हो गया, है ना। तो ये सब तो ये एक ज़र्रा है वो, तो वो रहता है बाकी, और हश्र भी उसी पर होगा कि उसी पर इसका जिस्म वापस तरकीब पाएगा, हाथ पैर ये सब मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, सब भी बन जाएगा। तो यूँ मतलब ये इंसान जो है ये रहता कब्र में है, बरज़ख। अब हो सकता है कि किसी ने कोई लाश आ गई, अब सैलाब जोरदार आ गया, लाशें बह जाती हैं उसमें, वो तो जहाँ भी पहुँचा तो समझो वही जगह उसकी कब्र है। असल वैसे हम कब्र उसी को बोलते हैं जो तोदा मिट्टी का है, उसको भी कब्र बोल सकते हैं, लेकिन असल कब्र जो है ना वो उसके अंदर जो है ना गड़ा, ये उसकी कब्र है। अब जैसे समुंदर में भी दफनाने की तरकीब है, जैसे समुंदर का सफ़र है और लंबा सफ़र है, अब वो किसी का इंतकाल हो गया तो उसको भी गुस्ल कफन नमाज पढ़ के, बड़े जहाज होते हैं, स्टीमरें होती हैं, 8-8 दिन 15-15 दिन 1-1 महीने के सफ़र होते हैं, तो वो मतलब लाश को समुंदर में डाल दिया जाता है वज़न उसके साथ बांध कर, वही उसकी कब्र है। यहाँ तक कि कोई दरिंदे ने उसको खा लिया, शेर खा गया, बहुत बड़ा मगरमच्छ अजदहा है, वो निगल गया उसको खा गया, तो अब ये पेट में चला गया जानवर के, ये पेट उसकी कब्र है। सवाल जवाब सवाब अज़ाब ये सब अब उसी पेट में उसके लिए होगा। तो असल कब्र ये जो तोदा नज़र आ रहा है, ये हकीकत में कब्र वो है जो मैंने अभी बताई, और वैसे इसको कब्र हम कहते हैं तो ये भी सही है, कहने में नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम कैसर पिया है और मेरा शोबीज से ताल्लुक़ है, और मैं ये कहना चाहता था कि दावत इस्लामी दीन का काम बहुत एहसन अंदाज से कर रहे हैं, और मुझे इसलिए मदनी चैनल बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये दीन को आसान तरीके से घर घर में पहुंचा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं देखता रहता हूं। और मेरा एक सवाल भी है अमीर अहले सुन्नत जनाब मौलाना अलियास कादिर साहब से कि दरिया फ़ुरात की तारीख़ में अहमियत और इसके क्या फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, ये मैं पूछना चाहता था, और ख़ुसूसन मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कर दीजिएगा। बहुत मेहरबानी। दरिया फ़ुरात ये इराक़ का मशहूर दरिया है, और करबला से भी वो गुज़रता है, अब भी गुज़रता है। तो वहाँ वो जो वाक़या करबला का हुआ इसमें ही है, फ़ुरात मशहूर हुआ, वरना तो वो जन्नत में भी नहर फ़ुरात है। जहाँ जन्नत के 4 दरिया में से ये फ़ुरात भी है, तो यही फ़ुरात है ना जन्नत में रखा जाएगा। अच्छा, अब जैसे ये दरिया फ़ुरात है, करबला में है, तो करबला में इसका होना कोई ये कसूरवार तो नहीं है, फिर तो सरज़मीन करबला भी कसूरवार है। ज़ाहिर है कि सरज़मीन करबला पर जो हवाएं चलती है वो भी कसूरवार है। तो असल कसूरवार तो यजीद पलीद का वो मरदूद लश्कर था, वो है जिन्होंने मतलब ये जुल्म और सितम की आंधियाँ और यजीद और शिमर और मतलब अब ये पूरा एक किस्सा है। तो कसूरवार वो है जिन्होंने जुल्म किया। ये तो दरिया फ़ुरात तो मतलब एक ज़ाहिर है कि इंसान तो है नहीं, मुकल्लफ नहीं है, तो इसका कसूर नहीं है दरिया फ़ुरात का। तो सभी समझ सकते हैं बात, इसमें कोई दलील की हाजत इतनी है नहीं। और दरिया फ़ुरात का पानी वो इन पर बंद हुआ था, अहले बैत पर बंद किया था इन लोगों ने। तो अब ये कि इसमें भी दरिया फ़ुरात का कसूर नहीं है। हाँ, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हमारी मतलब यानी कि सोच, हमारी अकीदत
اور یہ حقیقت ہے، یہ ہے کہ جب ایک ولی کرامت دکھا سکتا ہے، یہ تو صحابی تھے، نواسہ رسول تھے، اگر یہ چاہتے اور دریا فرات کو حکم کرتے تو دریا فرات میں جوش آتا، سارے یزیدیوں کو بہا کے لے جاتا اور اہل بیت کے قدموں میں پہنچتا کہ مجھ سے پیاس بجھاؤ، میرے لیے سعادت ہے۔ لیکن اللہ کو منظور جو تھا وہ ہوا کہ دریا فرات کا پانی پینے کے لیے وہ، تو یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا، ورنہ دریا فرات کیا ہے یار میرے حسین کے سامنے؟ امام حسین کے ہاتھ اٹھ جاتے تو مطلب نقشہ بدل جاتا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں، دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب آقا کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، تو پھر امام حسین تو امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدھر اشارہ کریں ادھر دریائے فرات بہہ رہا ہو، جدھر اشارہ کریں بارش خیموں کو اور اہل بیت کو سیراب کر رہی ہو، خدمت میں حاضر ہو جائے، جو چاہیں۔ اللہ نے ان کو بہت طاقت دی، اللہ کی رحمت سے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کیا اور اپنی جانیں قربان کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور نہر فرات پر ایک شعر ہے نا، حاکم کیا ہے حکم تھا کہ پانی شجر پہ، حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پیے، حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پیے، سب چرندو پرند پیے، اہل ہنر پیے۔ حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب چرندو پرند پیے، تم منع نہ کیجیو ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ یہ کسی کا شعر ہے یہ، تو وہ حاکم نے پیرے لگا دیے تھے کہ یہاں سے کوئی پانی نہ لے جانے پائے۔ حضرت عباس علمدار پانی لینے گئے تھے نا، تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ سب اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی۔ ابھی جنہوں نے شوبز سے وابستہ اسلام بھائی انہوں نے سوال کیا تھا، والدین کی مغفرت کا بھی انہوں نے عرض کیا تھا، اگر ان کے لیے دعا ہو جائے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب۔ اگر کسی پر سجدہ سہو واجب ہو تو کیا اتحیات کے بعد سلام پھیرنا ضروری ہے؟ اگر کسی نے اتحیات کے بعد سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو ہو جائے گا، البتہ یہ کہ جان بوجھ کر سلام ترک نہ کیا جائے کہ مکروہ تنزیہ ہوگا، اس کا ترک کرنا مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن ایک نماز ہو جائے گی۔ میرا نام محمد شاہد ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، ایک لے پالا گود لیا ہوا بچہ جس کی اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اب اس کی شادی ہو رہی ہے، تو اب آیا اس کے ماں باپ کا جو ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کون تھے، کیا نکاح کے وقت جو ہے اس بچے کے لیے ہم اپنا نام ان کو دے سکتے ہیں؟ یہ ہے کہ اس میں نام تو باپ جو اصل ہے اس کا ہی دیا جائے گا، اور اگر اب جیسے اس میں ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کون ہے، تب بھی مطلب یہ کہ غلط نام تو نہیں دے سکتے کہ تو میرا بیٹا۔ آج کل لے پالک لے تو لیتے ہیں لوگ، لیکن اس پر یہ پتہ نہیں ہے تو بتا دیتے ہوں گے کہ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اسی طرح اس کو پالتے ہیں کہ یہ ریسارٹ ہو جائے گا، لیکن یہ غلط ہے، یہ گناہ گار ہوں گے اس طرح کریں گے تو۔ اور حکم قرآنی بھی یہی ہے کہ جو اصل باپ ہے اسی کی طرف اولاد منسوب ہوگی، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 5،
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو. دیکھو یہ کسی مولانا کا قول نہیں ہے نا، یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے. انہیں ان کے حقیقی باپ کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں. لیکن یہ کہ حکم یہ کہ جو باپ ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کو اس کا باپ تو بتانا ہی ہوگا. ویسے عام طور پہ جو لے پالک لیتے بھی ہیں نا، تو ان کو آہستہ آہستہ جب بچہ سمجھدار ہوتا ہوگا نا تو کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہوگا کہ اصل ماں باپ تمہارا فلاں ہیں یا تم فلاں طریقے سے ان کو دستیاب ہوئے تھے وغیرہ. لیکن یہ کہ یہ تمہارے ماں باپ نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی شاید بتا دیتا ہو. یہ ایک مطلب جنرل بات کر رہا ہوں، نہ بھی پتہ چلے تب بھی یہ کہ ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ میرا اصل باپ اصل ماں کون ہے، میرے بھائی بہن کون ہیں، کیونکہ ان کا بھی پتہ چلنا ہے نا، سگے بھائی بہن کون ہیں. صلہ رحمی واجب ہے، قطع رحمی حرام ہے، تاکہ وہ اصل بھائی بہنوں سے بھی کرے. اور وہ ماں باپ اصل جو فوت ہوں تو ان کے جو بھی ترکے کے احکام ہیں تو وہ بھی یہ جو بیٹا جس کو پتہ ہی نہیں لے پالک بیٹا یا لے پالک بیٹی، تو وہ پھر اس سے محروم ہو جائیں گے اس ترکے سے کہ جس نے پالا ہے اس کو اس کے ترکہ نہیں ملے گا. لے پالک بچے کو ترکہ اسی کا ملے گا جو اس کے اصل ماں باپ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر بھائی بہنوں کے حساب سے بھی ترکے کے مسائل ہیں. مثلا اس کا ایک ہی بھائی ہے دنیا میں، وہ فوت ہو گیا، اور اب یہ بھائی ہے لے پالک، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اقرب تو یہی ہے نا، حقدار تو یہ بنے گا نا، تو جتنا مال چھوڑا اس کا حقدار بن تو وہ سارا جائے گا. تو یوں کئی مسائل ضمناً مطلب پیدا ہوں گے اس کو اصل ماں باپ کی شناخت نہ کرانے سے، اور اس کی مطلب یعنی کہ صحیح تربیت یعنی کہ وہ حکمت عملی سے پیار سے محبت سے بتانا ہوگا. جس طرح بھی اس میں جب تک جھوٹ بولے کہ ہم تمہارے سگے باپ ہیں سگی ماں ہیں، ان سب کو توبہ بھی فرض ہے کہ اب تک گناہ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. اور نکاح میں بھی جو شادی کارڈ اور باپ کا نام ڈالنا ہے یا فارم جو بھرے جائیں گے یا جو قانونی مسائل سب میں اصل باپ کا نام ہی لکھنا ہوگا. یہ ہیں شرعی مسائل. میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی، مجھ سے ناراض نہ ہونا. مجھے پتہ ہے اس میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں کہ اب تک نہیں بتایا، اب جوانی میں بتائیں گے تو ایک زلزلہ آ جائے گا اس پر، یہ کیا ہو گیا. لیکن اب یہ کہ جتنا مطلب آسان انداز ہو اس آسان انداز میں بتا دیا جائے. بعض اوقات خود نہیں بتاتے تو دوسروں سے کہلوایا جاتا ہے کہ ہمت صبر، یہ تمہیں پیار تو ملا ہے اور ملے گا، نو پرابلم. لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے، کسی عالم دین کے پاس لے جا کر یہ مسئلہ آپ اس کو سمجھائیں، لیکن سمجھانا ہوگا، یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ مجبوری ہے چل جائے گا، یہ نہیں ہوگا. اللہ کریم ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اسی طرح جو بیٹا ہے، بعض اوقات یہ کہ میرا باپ فلاں ہے، اپنے باپ سے جیسے ماں باپ میں طلاق ہو گئی اس کے، وہ ماں نے تجھے دودھ نہیں بخشوں گی اگر تیرے باپ کا نام لیا تو. دودھ بخشوانا بخشنا وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، دودھ پی لیا، اللہ بخشے گا سب کو. تو یہ کہ یہ بولتی ہیں عورتیں کیا دودھ نہیں بخشوں گی. تو اس طرح مطلب ہے کہ باپ مٹے گا نہیں، باپ ہے. اگر یہ باپ فوت ہوا اور 1 کروڑ روپے چھوڑ کے فوت ہوا تو بھاگو گے نا، میرا باپ تھا میرا حصہ بنے گا. تو اس پر بھی تو بھاگو گے. آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں، باپ بیچارہ تکلیف میں، تو یہ تو واجب ہے یہاں. یعنی باپ یا ماں اگر مطلب محتاج ہو گئے، محتاج مانی ہاتھ پیر سے محتاج ہونا نہیں ہے، یعنی کہ مالی طور پر محتاج ہو گئے، کھانے کے، پہننے کے، رہنے سہنے کے، تو یہ اولاد پر واجب ہے کہ ان کی کفالت کرے، ان کو رہنے کی بھی جگہ فراہم کرے، تو کپڑے بھی فراہم کرے، ان کو جو نارمل غذا کی بھی اس کی ترکیب کرے. ایک بار دعوت کر لی، نتھنگ. جب تک یہ محتاج رہتے ہیں ان کی خدمت آپ کے ذمے
واجب ہے، انہوں نے بھی آپ کی خدمت کی ہے، نہ بھی کی ہو تب بھی واجب ہے. یہ مسئلے ذہن میں رکھیں. یہ بھی اگر کہوں تو کئی گھروں کی کہانی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. بھاؤ نہیں پوچھتے، مطلب ایسا نہیں کرو، ٹھیک ہے نا. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ باپ کو جیسے بنے گا وہ اپنے اصل باپ کو ہی باپ تسلیم کرے، دوسرے کو باپ بنا کر اسی کا ہو کر نہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا. اصل باپ ہے. تو اگر غلط کو باپ بنایا تو اس کی بھی پھر وعید سنو. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6766. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے. یار جنت پر ہاتھ رکھو نا، اللہ کو فنا کرو بڑی. اب تک اگر غلطی کی ہے توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اپنے اصل باپ کو اس کے حق دو، اس سے بھی معافی مانگو اگر اس کو آپ کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، اس کی حق تلفیاں ہوئی ہیں. اور جو ادا کرنے کا جہاں جہاں حکم ہوگا شریعت کا تو تلافی بھی کرنی ہوگی، ادا بھی کرنے ہوں گے ان کو. یہ سب کرنا پڑے گا، یا بھی کر لو یا پھر مرنے کے بعد تو آپ سمجھدار ہیں کہ کیسے ادا کرے گا، کہاں سے دیں گے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، گناہوں سے بچائے اور ہمیں نیک بنائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بعض لوگ کرتے ہیں. ایک صاحب تھے جو میں ان کو جانتا تھا، نوجوان تھے، میں ان کو جانتا تھا کہ سید نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو سید کہتے تھے، سید مشہور تھے یہ. اور ایک بات خود انہوں نے میرے پاس سامنے انکشاف کیا کہ یار میں سید نہیں ہوں، کسی کا بولنا نہیں، یار بڑی عزت ہے، لوگ مجھے باپو بولتے ہیں، ہمارے یہاں باپو بولتے سیدوں کو. میں جب سے اس سے بدزن ہو گیا، میں نے کہا یار کیا کر رہا ہے یار. مجھے تو کوئی غلط فہمی میں اپنی بات کا سید کہہ دیتے ہیں بعض بات، میں وضاحت کرتا ہوں میں سید نہیں ہوں. کوئی سید مجھے غلام بنا لے تو میری سعادت ہے، سمجھے. تو خامہ کا مطلب انہیں اپنے آپ کو اس طرح جھوٹے باپ کہ میں سید ہوں، سید کی اولاد ہوں، حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یا میں فاروقی ہوں تو میں صدیقی ہوں تو میں عثمانی ہوں. یہ بھی اس میں بھی عرف یہی ہے کہ ان کی اولادیں جو ہے نا یہ کہلاتی ہیں عثمانی یا فاروقی یا صدیقی وغیرہ. تو اس لیے مطلب یہ بلکہ یہ کہ جو ذات پات کا تعلق ہے، جیسے کوئی شیخ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے شیخ، تو وہ اپنے آپ کو شیخ بھی نہیں کہہ سکتا. شیخ یہ ذات ہے، ایک برادری ہے شیخ، تو اس برادری سے نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کہتا کہ میں شیخ ہوں. یہ مطلب جو ہیں وہ بتا دیں، نہیں بتانا چاہتے تو چپ رہے. ہاں جب کوئی پوچھے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں نہیں بتاتا. کوئی بھی ایسی ترکیب کر رہے ہیں نہیں بتانا چاہتے کہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو، اگلے کا دل بھی نہ دکھے. بتانے میں حرج کیا ہے کہ میں مانوں اور سید ہیں، میں مانوں تو کیا حرج ہے؟ میں مانوں. آپ سندھی ہیں تو یہ پنجابی ہیں تو پٹھان ہیں، نو پرابلم. عربی آقا کے ہم سب غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم عربی نہیں ہیں، اپنے آپ کو عربی نہیں کہہ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے والد کا پتہ ہی نہ ہو، یعنی کہ ایسا بیٹا ان کے پاس ہے کہ جن کے والد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے والد صاحب کون ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہم اپنا نام لکھ دیں؟ تو کیا ایسی صورت میں باپ کی، کیونکہ فادر / گارڈین بھی لکھا ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر اگر باپ کی جگہ پر پھر یہ لکھ سکتے ہیں کہ سرپرست؟ اب جو بھی قانون ہو، جیسے کہ اب میں بولنا نہیں چاہتا تھا، میرا اندازہ تھا کہ بعد ہوگا اس طرح کے لے پالک بچے ہوتے ہیں، اس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا کہ کوئی بچہ ہوگا نا پھر اپنے ماں باپ سے لڑائی نہ کرے کہ مجھے بتاؤ. اگر لے پالک بھی تو بتاؤ کہ اب میں بولنا نہیں چاہتا تھا، آپ مجھے الگ سے پوچھ لینا کیا نہیں بولنا چاہتے تھے. اللہ پاک رحم کرے، مطلب بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. لے پالک بچہ جو ہے اگر ماں باپ کو نہیں جانتا تو بیچارے کا اس کا کیا قصور ہے؟ آپ جو بھی حقیقت ہے اس پر انکشاف کر دیں. لیکن اس میں دوسرے کو باپ یا اپنے آپ کو اس کا باپ شو نہیں کر سکتے آپ. یہ قرآن شریف کی آیت بتائی میں نے، اس کو میں بدل نہیں سکتا، ظاہر کوئی بھی نہیں بدل سکتا. اگر کوئی مولانا بھی ہو ظاہری طور پر داڑھی اور یہ لگے کہ نام کے آگے مفتی اور یہ بول دے کہ کوئی بات نہیں مجبوری ہے، تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا، اس کی باتوں میں آنا مت. آپ دارالفتہ اہل سنت ہے نا آپ کے، یہ بھی آپ کے ہی علماء ہیں.
कोई पाई पैसा तो लेते नहीं, इनसे रहनुमाई ले ले, फतवा लिखवा लें इनसे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाअल्लाह करीम फैज़ान मदीना में हमारे मदरसतुल मदीना वालों ने एक बड़ा कमाल किया कि सैयद ज़ादों को जमा किया है। वैसे तो उन्होंने 72 का हदफ लिया था, तो कोशिश की है इन्होंने, अब देखो कितने होंगे, तो उनकी भी हम ज़ियारत करेंगे। वो अच्छे अच्छे बैनर भी आज लेकर आए हैं। 72 सैयदजादे। अच्छा, ये इन्होंने तय किया, कोशिश की थी, अब काफ़ी की है उन्होंने माशाअल्लाह। मिल तो गए होंगे यार, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। जी माशाअल्लाह। हमारे कारी साहिबान और हमारे जो बच्चे आए हुए हैं मदरसतुल मदीना के, ज़रा दिखाएं क्या क्या आप लिखवा कर लाए हैं। और ईसाले सवाब भी आज अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि माशाअल्लाह इन्होंने, ये खड़े हो जाएं, बच्चों को खड़ा करें। ये माशाअल्लाह इन्होंने बैनर बनाए हैं शुहदाए करबला के ईसाले सवाब के लिए। लिखा हुआ क्या, ये नंबर क्या है? ये 55,372 यासीन शरीफ पढ़ चुके हैं अभी तक। 72,000 का हदफ है इनका, पढ़ी जाने वाली यासीन। जी जी जी, सुभान अल्लाह। हदफ 72,000 का है, अभी तक इतनी पढ़ी है। जी जी और पेंटिंग करने के बाद कितनी पढ़ ली हो? ये आज ही हुआ है तैयार सारा माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह। और भी बैनर बड़े पेंटिंग तो खूबसूरत। नहीं है शायद, पेनाफ्लेक्स। जी पेनाफ्लेक्स है। अब तो सारे मशीनों से काम हो रहे हैं। पेंटर भी बेचारे उधर इंतजार करते होंगे ग्राहक का। माशाअल्लाह, क्या बात है। शहजादों की आमद मरहबा। या यौम आशूरा के फ़ज़ाइल भी कि इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह। और इसी दिन आग से, नमरूद की आग से नजात मिली, ये भी लिखा हुआ है ना। माशाअल्लाह। दरख्त लगाओ सवाब कमाओ। माशाअल्लाह। पौधा लगाओ, दरख्त बनाओ, दरख्त बनाओ, सवाब कमाओ। ये माशाअल्लाह इन्होंने। फिदा का रूही या सिद्दीक, आप पर या भी रूही से मुराद जान ही लेंगे, या सिद्दीक अकबर आप पर मेरी जान कुर्बान हो। फिदा का नफ्सी या उमर, ऐ हजरत उमर मेरी जान आप पर कुर्बान। माशाअल्लाह। फिदा का आईनी या उस्मान, ऐ उस्मान गनी मेरी आंखें आप पर कुर्बान हो। फिदा का कल्बी या हैदर या अली मौला आप पर मेरा दिल कुर्बान हो। सुभान अल्लाह। कुल्लो नाला का फिदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये माशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 683। सुभान अल्लाह, यानी एक दिन पढ़ी इन्होंने। माशाअल्लाह। अरबईन अत्तार से अहादीस मुबारका 926 ऐसे बच्चे भी हैं जो उन्होंने ये अरबईन अत्तार याद कर लिए। अरबईन अत्तार नहीं याद की, ये जुमला मुहताद है। अरबईन अत्तार से, अरबईन अत्तार से अहादीस मुबारका। अब जितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो। ये पूरी किताब का इन्होंने जो टारगेट रखा था, तो हिस्सा दुवम यानी दूसरी जो किस्त है वो याद करने का हदफ लिया था इन्होंने। अहादी, अच्छा, याद करने वाले बच्चों की तादाद। जी जी जी। ये नहीं सही लिखा है, अरबईन अत्तार से, यानी पूरी पढ़ ली, ये भी दावा नहीं कर रही है, पूरी याद कर लिए, दावा नहीं किया हुआ है। इस तहरीर मोहताज तहरीर है। माशाल्लाह। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशा। सुभान अल्लाह। आशूरा के फ़ज़ाइल में माशाअल्लाह इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। ये जूदी नामी पहाड़ है। माशाअल्लाह। ये आशूरा के राब के बाद हा नहीं आता, अलिफ आता, आशूरा। जी, ये हा की जगह अलिफ आएगा। ये अलिफ है, ये हा लिख, आमतौर पर हा ही लिखते हैं, है अलिफ वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मस्जिद मदीना कराची में 204 मदारिसुल मदीना में रोज़ाना इशराक व चाश की नमाज अदा की जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की।
نماز تمام کاموں سے زیادہ اہم ہے. اور بھی بہت سارے پینافلیکس ہے، آج ان کی کوشش ہے. مرحبا مرحبا. اللہ پاک ان سارے سادات کرام کو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضری، مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، حج بھی نصیب کرے، اور یہ سعادتیں بار بار ان کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی ہوں تو ان کے بال بچوں کو بھی اور خاندان والوں کو بھی نصیب کرے. اور جو اس میں قافلے میں سفر کر سکتے ہیں وہ تو اپنے جد اعلیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 8، 9، 10 محرم شریف کے قافلوں میں شریک ہو جائیں، ہمت کریں جو سفر کر سکتے ہیں. اور جو چھوٹے ہیں عمر میں تو وہ اپنا جو بڑا بھائی ہو، سگا بڑا بھائی ہو، منہ بولا نہیں، سگا بڑا بھائی ہو یا سگے والد صاحب، سگے چچا جان ہوں تو ان کے ساتھ بھلے یہ بھی سفر کر لیں. سبحان اللہ. جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، ہماری جان اہل بیت پہ فدا قربان. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ تعالی فضائل اہل بیت. ماشاء اللہ. حضرت شان امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، نواسہ رسول امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شہزادے، پہلے بڑے شہزادے 18 سالہ حضرت علی اکبر 18 سال کی عمر میں یہ تو شہید ہوئے کربلا میں. یہ بھی کربلا میں تھے لیکن یہ ان سے چھوٹے تھے. حضرت علی اکبر سے امام زین العابدین غالباً یاد پڑتا ہے 17 سال کے تھے، 1 سال کا فرق تھا، لیکن کنفرم نہیں کہتا، خیال لکھا ہوا نہیں میرے پاس. تھے چھوٹے تو اس لیے ان کو علی اوسط کہتے تھے، درمیانے علی. کہ تینوں بیٹوں کا، حضرت امام علی مقام کے تینوں بیٹوں کا نام، تینوں شہزادوں کا نام علی تھا. تو پہچان کے لیے علی اکبر یعنی سب سے بڑے علی، ان تینوں میں سب سے بڑے علی. اور یہ علی اوسط امام زین العابدین. زین العابدین ہمارے نام رکھا جاتا ہے، زین العابدین ایکچولی لقب ہے، نام نہیں ہے. زین العابدین مانے عبادت گزاروں کی زینت، اور سجاد بھی آپ کا لقب ہے. سجاد مانے بہت سجدے کرنے والا، کثرت سے سجدے کرنے والا. تو یہ چونکہ بہت نوافل پڑھا کرتے تھے تو اس لیے ان کا نام لوگوں نے سجاد کر دیا. اور اسی طرح عبادت بہت کرتے تھے تو اس لیے وہ زین العابدین نے عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ لوگوں نے لقب دی ان کو. ایکچولی نام ان کا علی ہے، جو اب پتہ ہی نہیں لوگوں کو، زیادہ تر امام زین العابدین ہی کہتے ہیں، وہ درست کہتے ہیں. بہت بڑی ہستی کے مالک تھے آپ، بہت بڑے مطلب یعنی کہ عالم ہوئے، اور ماشاء اللہ آپ کی کرامتیں بھی ہیں، اور سبحان اللہ مطلب یہ اہل بیت کے سرتاج ہیں. اور ان کو مطلب شہادت اللہ پاک نے ان سے مطلب سیدوں کی نسل چلانی تھی. سادات کرام کے یہ بھی جد امجد ہیں، حسینی سیدوں کے یہ جد امجد نے عظمت والے دادا جان. اور ہم قادریوں کے بھی اس سر کے تاج ہیں، ان کے ذریعے مطلب سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی بھی برکتیں ہیں. تو الحمدللہ وہ سارے ہی مسلمانوں کے سر کے تاج ہیں. تو حضرت امام زین العابدین اس وقت بیمار تھے جب کربلا، یہ اللہ کی شان تھی کہ ان کو شہید ہونا نہیں تھا، تو ان کو مطلب یہ بیمار تھے تو ان کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی. تو بیمار کربلا بھی ایک ان کا لقب واعظین بولتے ہیں، بیمار کربلا. یہ بھی صحیح ہے کہ اس وقت کربلا میں آپ بیمار تھے. تو کربلا کے اس واقعے کے بعد یہ مطلب کئی سال حیات رہے ظاہری طور پر بھی، اور بڑے غمزدہ تھے کیونکہ انہوں نے یہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. تو ظاہر کہ یہ خیالات کیسے ہٹیں.
تو یوں مطلب وقتاً فوقتاً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اور مطلب دنیا میں بہت زیادہ رونے والوں کی کچھ تعداد ہے وہ میں بھول گیا ہوں، تو 4 یا 5 اس طرح کے بتائے جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ رونے والے جو ہیں ایک تو حضرت آدم علیہ السلام، یہ بھی بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اور بہرحال بہت روتے تھے. تو امام زین العابدین بھی ان میں سے ایک بتائے جاتے ہیں کہ یہ بھی بہت روتے تھے. لیکن قصداً رونا، ایسی کیفیات بیان کر کے غموں کی اور یہ اموات کی یا شہداء کی، تو یہ ہمارے علماء سے منع فرماتے ہیں. اگر خود بخود آتا ہے تو بھلے ہر وقت روئے بندہ. اور یہ کربلا کے واقعات ایسے ہیں کہ بعض اوقات خود ہی رقت طاری ہوتی ہے اور بس وہ بندہ رو جاتا ہے. جو محبت ہوتی ہے اہل بیت سے تو اس کا اظہار ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تو یہ تابعی بزرگ تھے، اور آپ نے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں. اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو یہ امام حسین جسے ہمارے پیروں میں، مشائخ میں سب سے پہلے شیخ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے خلیفہ حضرت علی، یہ قادری سلسلے کی بات کر رہا ہوں، حضرت مولا علی. ان کے بعد حضرت امام حسین ان کے خلیفہ امام زین العابدین. تو امام زین العابدین کا ہمارے شجرے میں شعر بھی ہے. تو یہ جو بھی مشائخ ہیں ان کا شعر ہے. تو ان کا شعر امام حسین کے بعد ہے: سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقی رے، علم ہدا کے واسطے. یعنی سید سجاد، اس سے مراد یہی ہے حضرت امام زین العابدین کہ آپ کا ایک لقب سجاد بھی ہے. تو ان کے صدقے میں یا اللہ مجھے ساجد بنا دے. ساجد کا اس میں تفضیل ہے نا، سجاد مبالغہ ہے، تو سجاد مبالغہ ہے، زیادہ سجدے کرنے والا، ساجد سجدے کرنے والا. تو یہ دعا مانگیے کہ ان کے صدقے جو کثرت سے سجدہ کرتے تھے، اس سردار کے صدقے میں یا اللہ مجھے ساجد بنا دے، مجھے سجدہ کرنے کی توفیق دے. ساجد رکھ مجھے، نہ میں سجدہ کرتا ہوں بس وہ سجدہ ہی کرتا رہوں، سجدہ کیا کروں، نمازیں پڑھا کروں. علم حق دے باقی رے، علم ہدا کے واسطے. کیوں ان کے خلیفہ تھے، ان کے شہزادے امام زین العابدین کے امام باقر. تو اب ان کے امام باقر کی، یہ بھی ہمارے پیر و مرشد ہیں، ان کی دعا کی کہ علم حق دے، مجھے سچا علم دے، باقی رے علم ہدا کے واسطے. یعنی ہدایت والا جو علم جنہوں نے پھیلایا حضرت امام باقر نے، تو ان کے صدقے میں مجھے بھی علم حق عطا کر. ان کی کچھ تفصیلات چاہیے ان دونوں صاحبان کی. تو شجرہ قادریہ رضویہ کی جو شرح ہے شجرہ قادریہ، یہ آپ مکتب المدینہ سے لیں اور اپنے مشائخ جو بھی ہیں قادریہ سے لے کے ان کا آپ معلومات کریں. بہت پیاری پیاری باتیں اور لکھی ہیں اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خائفین کبریا اصحاب اہل بیت ہیں، عاشقان مصطفیٰ اصحاب اہل بیت ہیں، صالحین و اتقیا اصحاب اہل بیت ہیں، عابدین و پارسا اصحاب اہل بیت ہیں، دین پر دل سے فدا اصحاب اہل بیت ہیں، سب یقیناً باوفا اصحاب اہل بیت ہیں، مومنوں کے رہنما اصحاب اہل بیت ہیں، عاصیوں کا آسرا اصحاب اہل بیت ہیں، فضل مولا سے صدا اصحاب اہل بیت ہیں، آسرا اتار کا اصحاب اہل بیت ہیں، اصحاب اہل بیت ہیں، اصحاب اہل بیت ہیں، اصحاب اہل بیت ہیں، اصحاب اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب اہل بیت پر قرباں ہماری جان،
اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، 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 میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جگہ کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جگہ کی نعمتیں، میں گوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، یا الہی شکریہ عطار تو نے کیا، یا الہی شکریہ عطار تو نے کیا، شیر کو مدغت سراغا، شیر کو مدغت سرا، اصحاب اہل بیت کا، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانان فدائے اہل بیت، جانان فدائے اہل بیت، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، خائفین کبریا اصحاب اہل بیت ہیں، عاشقان مصطفیٰ اصحاب اہل بیت ہیں، صالحین و اتقیا اصحاب اہل بیت ہیں، عابدین و بارسا اصحاب اہل بیت ہیں، دین پر دل سے فدا اصحاب اہل بیت ہیں، سب یقیناً باوفا اصحاب اہل بیت ہیں، مومنوں کے رہنما اصحاب اہل بیت ہیں، عاصیوں کا آسرا اصحاب اہل بیت ہیں، فضل مولا سے صدا اصحاب اہل بیت ہیں، آسرا عطار کا اصحاب اہل بیت ہیں، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب اہل بیت پر قربان ہماری جان، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عندي سؤال إلى الشيخ الياس في المركز فيضان. نعم، الآن نحن في الحالة الآخر زمان، في زمان آخر فتنة،
الموجود كثر بين الشباب وبين الناس وبين العلماء، فكيف نريد أن أناس يقرب يرجع إلى دين، يرجع إلى محبة، يرجع إلى طريقة كما طريقة الأولين؟ ما هو إشارة، ما هو كيف نأمن، كيف نحن نجتهد في هذه مقصد؟ الحمدللہ ہم اس وقت تھائی لینڈ کے شہر جالا میں موجود ہیں۔ شیخ ابراہیم نے سوال کیا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اس دور میں آخر زمان میں لوگ دین سے بہت دور ہو رہے ہیں، ایسے کوئی ہمیں باتیں ارشاد فرمائیں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ جس سے علماء کردار ادا کریں، ایسا کون سا کردار ادا کریں جس سے عام لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف، دین کی طرف راغب ہوں۔ ماشاء اللہ، شیخ ابراہیم کا سوال بہت اچھا ہے، مرحبا۔ اللہ پاک ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اس میں یہ کہ علماء کرام کو تو واقعی ان کا تو منصب ہی تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت، تبلیغ و ارشاد۔ تو یہ حضرات اپنے بیانات کے انداز پر غور فرمائیں کہ عموماً جو بیان کرتے ہیں تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ اب تھائی لینڈ کا تو انداز مجھے پتہ نہیں ہے، تو انداز میں یہ کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، ان کے اصلاح عقائد کے ساتھ ساتھ اصلاح اعمال کی طرف بھی توجہ دیں۔ ایک ٹاپک نہ ہو، ہے نا، دونوں ٹاپک ہوں، اس میں دونوں کی مطلب ترکیب رہے۔ اور مزید یہ کہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی آپ کی طرف آ پہنچی ہے۔ یہ آپ حضرات کے سائے میں رہ کر انشاءاللہ یہ عوام جو ہے نا دعوت اسلامی کے، جو آپ کے پاس بھی جو عوام ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور مل جل کر انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور کام کریں گے۔ انشاءاللہ وہ دن اللہ کرے آ جائے آپ کے یہاں بھی، تھائی لینڈ میں بھی، تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی ایسی دھوم مچے گی کہ غیر مسلم بھی آ کر دامن اسلام میں پناہ لیں گے، اور جو مسلمان بے عملی کا شکار ہیں اللہ کرے گا تو وہ اچھے اعمال کی طرف راغب ہوں گے اور نیکی کا دور دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش کیجئے اور مایوس نہ ہو، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی اور تکمیل اللہ پاک فرما دے گا اپنے کرم سے، کوشش فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے اللہ سنت جی بارگاہ میں عرض ہے کہ ریئل اسٹیٹ جے معاملے میں بعض اوقات یہ تھے تو کہ لین دین جے ٹائم تے جو بروکر حضرات ہوں وہ چوندا کہ جو بھی مناسب ہوگا وہ کمیشن کر لیں گے، تو ہی کرنو صحیح ہے کہ نہ؟ ذرا پلیز ارشاد فرمائی دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ امیر علیہ سنت، ہمارے یہ سہیل اتاری صاحب جو ہیں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بروکر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی مناسب ہو آپ دے دیجیے گا، اور پھر جب لین دین کا معاملہ آتا ہے تو کمیشن مانگا جاتا ہے وہ 1% یا 2%، تو اس میں پھر بعد میں ناراضگی ہو سکتی ہے۔ آخر سوال کے آخر میں جو جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے تو جواب بھی دے دیا ہے کسی حد تک۔ یہ ہے نا کہ جن ریئل اسٹیٹ ہو یا بیا کوئی بھی معاملات ہوتا نا جن میں کاروبار یا کرایہ ہو، بعض وہ رکشے والا بھی چنتا آپ کے انصاف سے دے دینا، مزدور چنتا اپنے انصاف سے دے دینا، نہ بچی تھی لڑائی۔ تو یہ اسلام آپس کی اس طرح کی لڑائیوں کی وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شک نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہو یا جو بھی ہو، ان میں جہاں ڈینو تے آئے گنو تے آئے کہ ڈینو کھپنو گنو کہ خبر ہے کہ مرنو، تو یہ اجرت جن کے چنتا اجرت آئے محنتانو مجوری یہ بدے نے کہ نکی کریو کھپنو تے کریو کھپنو تے کرے اگر وہ اگیا بتا رہا ترجمے میں سوال جائے کہ بھئی لڑائی تھی تھی بعض اوقات، تو لڑائی اور چانس موجود ہے ان میں، یا تو عرف ہوئے کہ بھئی اترو آئے نہیں بدے خبر ہوئے تو وہ تو بھی گال ہے، لیکن جنہیں ہی نے آئیں مرضی سے ڈی ڈی یار تو یہ گناہ ہے، ایڑو کرنو ای نہ کرا ہوئے تے کری گنا ہوئے، بھلے وہ نہ کرے کہ پانچے تے کری گنا ہوئے، بھاڑو بھی تے کری گنا ہوئے، مکان گریا ہے تو
इन जो भाड़ो भी आए ॾींदो गिनो ये भी तय करी कि ना आए जिना भी आए ना इमाम आए तो इमाम के चुन के तो हम आपको खुश कर देंगे तो पंज टाइम की नमाज पढ़ने इमाम तो इनकी उजरत तो जायज़ है तो इना भी तय करियो खुबनो इतरो ना इतरो जो भी बार्गेनिंग थे जो भी थे तय करियो खुबनो सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मरकज़ुल औलिया लाहौर और शाहिद अत्तारी FGF से मदाद अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पुकार पे जो आपको एक खून के मरीज बच्चे ने की थी थैलेसीमिया के, उसके बाद से लेके हजारों बोतलें अल्हम्दुलिल्लाह खून की डोनेट कर चुकी हैं, लेकिन बाद इस्लामी भाई ये क्वेश्चन करते नजर आते हैं कि हम खून देते हैं तो हमें वक्त पे खून मिलता नहीं। आप हमारी रहनुमाई भी फरमा दें कि इसका जवाब कैसे देना है और दुआओं से भी नवाज दें कि हम FGF की तरफ से दावत इस्लामी की तरफ से जो फलाही काम कर रहे हैं इसमें मजीद बरकत हो। शायद ये कह रहे हैं कि हम तो इतने डोनेट कर चुके हैं लेकिन बाज़ लोग फिर भी शिकायत करते हैं कि हमें वक्त पर खून मिलता नहीं है, तो उनको कैसे जवाब दिया जाए? वैसे यूँ तो काफ़ी खून लोगों ने दिया है मरीज़ों के लिए, थैलेसीमिया से हम लोग चले थे लेकिन फिर इसको आम किया कि इस सब के लिए हो जिसको भी ज़रूरत पड़े, तो माशाल्लाह कोशिश करते रहें। अब ये कह ज़ाहिर है कि वो एक बार आदमी ने दे दिया तो वो समझता है कि मैंने एक दे दिया, तो इसकी अब मुझे इसका मुद्दत पता नहीं है कि कितनी मुद्दत के बाद दोबारा दे सकता है, कुछ है इसकी 3 माह न 3 माह में एक बार ये बता रहे हैं, तो 3 माह में एक बार खून दे सकते हैं, बल्कि शायद ये सेहत के लिए मुफीद है, ये भी मुझे याद पड़ता है ना, तो 3 माह में खून दे दें, ये बहुत बड़ा नेक काम है न। जिसका बच्चा समझो थैलेसीमिया में मुब्तला है न, उसको कितनी खुशी होगी जब उसके बच्चे को खून मिल जाएगा वक्त पर, या जो मरीज़ बाज़ ऐसे इमरजेंसी मरीज़ होते हैं, शदीद ज़ख्मी होते हैं कि अगर इसको वक्त पर खून ना दिया गया तो ये दम तोड़ जाएंगे, तो ऐसों को भी काम आ जाता होगा, किसी की जान भी बच जाती होगी। अब खून तो बिकता भी है, ये खून में बिकने में भी सुना मिलावट होती है और तरह तरह के मसाइल होते हैं, तो ये कि खून देना चाहिए। और अब जैसे हम जैसे बूढ़े नहीं दे सकते, वो काम का नहीं है हमारा खून, लेकिन ये क्या जो दे सकते हैं ये तो डॉक्टर बताएगा, आपका टेस्ट लेगा कि ये खून काम आएगा नहीं आएगा, जो भी इसके प्रोसीजर है वो पूरे करेगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि तमाम इस्लामी भाई अपना जहन बना लें कि 92 डेज़, हर 92 डेज़ के बाद 92 दिन के बाद एक मरतबा अपना ब्लड दे दिया करें। अगर ये सब तय कर लेंगे ना कि मैंने देना है, माशाल्लाह तो हाथ उठा रहे हैं, मगर बोले हाथ उठा रहे हैं, क्या शान है। हमारे कैमरे मैन भी हाथ उठा रहे हैं, ये भी देंगे, दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। तो यूँ मतलब ये नहीं कि खून देते रहे, हर 92 दिन में एक बार खून की बोतल देनी है। इंशाअल्लाह आप कमज़ोर नहीं होंगे, मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे और नमाजें पढ़ेंगे, नमाजों के लिए लोगों को मस्जिदों में ले जाएंगे और फजर के लिए जगाएंगे और काफ़िलों में सुन्नतें सीखने सिखाने के काफ़िलों में सफ़र करेंगे। इंशाअल्लाह 12 दीनी काम जो मखसूस हैं दावत इस्लामी के, ये धूमधाम बचाएंगे, ताकत आएगी, खून से इंशाअल्लाह कमज़ोरी नहीं होगी। हिम्मत करें, मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि मतलब मेरा भी दिल करता है मैं खून दूँ, लेकिन मैंने पहले तो इन 2 हाथ उठाए देखे मेरा खून हाजिर है, लेकिन पहली बार में मुझे भी पता नहीं था मेरा खून नहीं काम आएगा। जो मुझे याद कुछ आ रहा है, कोरोना के दिनों में मैंने ऐलान, हमने तरकीब बनाई थी ना, तो मगर पता चला कि बूढ़ों का खून ना चले, अब निकम्मे हो गए। बस अल्लाह जो काम के हैं उनके सदक़े में कबूल कर दे। तो आप काम के, आप ये भी आपके लिए मकाम है, शुक्र है अल्लाह का, मैं सजदे शुक्र करेंगे आपका खून काम का है, किसी ज़रूरतमंद को, दुखियारे को काम आ रहा आपका खून, हमारा काम नहीं आता खून, निकम में हुई। ये हमारे कैमरामैन उधर देखो वो हाथ उठाए हुए हैं, मैं भी खून दूंगा। तो हर महीने सारे इस्लामी भाई, सारे आशिकाने सहाबा वाले बैत ये नियत करें कि हर 3 महीने में एक बार खून दूंगा इंशाअल्लाह। सब इंशाअल्लाह देंगे खून इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ दूसरों को तैयार भी करेंगे। अब जो सारे तो मौजूद नहीं है ना सारे सुन रहे हैं, और कई ऐसे होंगे कि जो हाँ माशाअल्लाह हमारे नातख्वान भी खून देंगे, भाई ये भी हाथ उठा रहे हैं,
الحمدللہ. نہیں, سب کو ثواب کی ضرورت ہے, اور آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرنا کتنا عظیم ثواب ہے. سب ہمت کریں انشاءاللہ. اور جو نہیں تیار ہوتے, یہ محرم شریف کے دن ہے, قربانیوں کے دن ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو ایک کام سونپتا ہوں. آپ 10 اسلامی بھائی, عاشورے کے 10 دن, 10 تاریخ کو نا محرم کی, اب 10 اسلامی بھائی, ہر اسلامی بھائی ان قربانیوں کے دنوں میں 10 اسلامی بھائی کو تیار کرے کہ وہ 3 مہینے خون دیں گے انشاءاللہ. زیادہ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. آپ کوشش تو کریں یار, سمجھائیں گے تو انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ بغیر بولے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم 10 اسلامی بھائیوں کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کے بھائی بھی مان جائیں, آپ کے دوست اسلامی بھائی بہت ہیں یار. ہمارے طلباء کرام کے جذبے ہوتے ہیں, ان میں جذبہ زیادہ نوٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی دیں گے, اساتذہ کرام بھی دیں گے انشاءاللہ. جن کو اللہ توفیق دے گا وہ دیں گے. اور یہ دیکھو ادھر سے لاہور والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اللہ اللہ, اٹھا تھوڑے رہے صحیح, پنجاب کے شہر ویسے تو جوشیلے ہوتے ہیں. اٹھا لی. تو خیر, وہ جس کی نیت بنے, واقعی نیت ہو, اسے کھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, پھر گناہ گار ہوں گے. تو انشاءاللہ FGRF والے تو بھی جھوم رہے ہوں گے خوشی سے. اچھا, یہ کیوں خوشی سے جھومیں گے, ان کو پیسے تھوڑی ملیں گے. تو ان کا جذبہ ہے نا کہ آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کے لیے اتنے سارے عاشقان صحابہ اہل بیت تیار ہو گئے. الحمدللہ. سب کوشش کریں اور مجھے 10 تیار کرنے کی خوشخبریاں بھی سنائیں. یہ اور کیمرہ مین ہمارے دیکھو 2 ہاتھ اٹھا رہے ہیں. 3 مہینے میں 2 بار آپ کا خون نہیں لیں گے, ایک بار لیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, یہ بھی جذبہ ہے. ماشاءاللہ. ہمارے PCR میں بھی یہاں تقریباً 14 اسلامی بھائی ہیں اور سب نے نیت کری ہے. الحمدللہ. اس کی موومنٹ چلائیں گے نا, ایک کو مطلب تیار کریں. پھر یہ کہ خالی ہاں ایک بار بول دیا, پھر آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ ہم چھٹے پڑے, ہاں بول دیا, بیڑا ہی پار ہے, ایسا نہیں ہوگا. ہاں, آپ کو فالو اپ کرنا پڑے گا. اور ہر تیسرے مہینے یا 2-4 دن پہلے یاد کرانا ہوگا. بھائی لسٹ بنانی ہوگی آپ کو, 10 کی بنانی ہے نا, 10 کی لسٹ بنا لیں. ان کا واٹس ایپ نمبر یا جو بھی ہے وہ لے لیں. اور ان کو یہ ہے کہ آپ کو کام ملا کہ ان کو آپ نے یاد دہانی کروانی ہے کہ آپ کا ٹائم آ گیا, اور یہ پتا ہو کہ اس نے کس تاریخ کو خون دیا. پھر اس کو 3 مہینے کے بعد آپ یاد دلائیں. تو یہ اچھی نیت کریں گے یاد دلانے کی, اس میں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. FGRF والوں کو اللہ برکت دے. میں تو اس شعبے سے یقین مانے بہت خوش ہوں. میں بہت مطلب اچھا لگتا ہے. چلو آج مجھے میری ذات کو ان کی ضرورت نہیں پڑی کہ چلو میرا یہ علاج کروا دیں یا کچھ, لیکن مجھے سمجھ آتی ہے کہ جن کا یہ علاج کروائیں گے ماشاءاللہ, کلینک اور موبائل کلینک اور کیا کیا چل رہا ہے. پھر شجر کاری کی اہمیت ہم نہیں سمجھتے, یہ بہت اہمیت ہے. تو یہ مطلب تازہ ہوا میں فراہم کرتے ہیں شجر. تو یہ اس کام کی ان کو ڈھونڈنے اور یہ لگے ہوئے ہیں. یہ میری سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا مدینہ کام ہے, بڑا آخرت والا کام ہے. نا خیر الناس من ینفع الناس, حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو یہ FGRF لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. تو اس کے ساتھ آپ فزیکلی بھی اگر شامل ہو سکتے ہیں تو ضرور ہوں. مالی طور پر تعاون کر سکتے ہیں تب بھی ظاہر ہے کہ اپنے پلے سے بیچارے تھوڑی دیں گے. تو مالی طور پر بھی تعاون ہوگا تو یہ آگے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں نا کہ جن میں پیسوں کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا, پیسے تو چاہیے. تو یہ ہر طرح سے تعاون کریں, اللہ کرے گا تو آخرت میں اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا. امام علی مقام نے تو اتنا خون دیا کہ مطلب مزار شریف بن گیا آپ کا, لیکن آپ ایک بوتل دو گے تو مزار نہیں بنے گا معافی کے ساتھ. یہ دو تو صحیح یار. تو یوں مطلب یہ کہ آپ کو دینا ہے انشاءاللہ, اور دینا ہے اور دوسروں سے بھی خون لینا ہے, ان مانو کر کے ان کو تیار کرنا ہے اور فالو اپ کرنا ہے کہ انہوں نے دیا کہ نہیں دیا. پھر شاباش بھی دینی ہے, حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے. تو اس طرح پیٹ تھپکیں گے تو انشاءاللہ کام بڑھتا چلا جائے گا. اپنا یہ کام بھی چلنا چاہیے, نیکی کی دعوت کا کام بھی چلنا چاہیے, نمازی بنانے کی تحریک بھی اپنی پرجوش طریقے پر جاری رہنی چاہیے. سب کام کرنے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں ایک چیز 2 توجہ عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جو FGRF کے تحت جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے کیمپ لگتے ہیں. تو جو خون دینا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے شہر میں یا اپنے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے ذریعے باقاعدہ کیمپ لگوائیں, اور تاکہ FGRF کے تحت ہی ہم یہ خون جو ہے وہ
دیں اور پھر متعلقہ جو ادارے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے تھیلیسیمیا اور دیگر ضروریات کے تحت، تو وہاں پر جو ہے یہ خون جو ہے وہ پہنچایا جا سکے۔ دوسری بات جو سوال میں ہوئی تھی امیر علیہ سنت سے عرض ہے، تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جب خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں نہیں ملتا، تو یہاں ہماری مجلس کی طرف سے طے ہے کہ ہم خون لے کر جو ادارے والے ہیں ان کو دیتے ہیں، ہم خود سے ان کو خون لیتے نہیں ہیں ان سے، تاکہ ظاہر اتنی بڑی تحریک تنظیم ہے تو ہم ظاہر تھوڑا سا ہی ان کو ضرورت کا جو خون ہے وہی پہنچا پاتے ہیں۔ اگر ہم ان سے ڈیمانڈ کرنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے پھر تو بہت زیادہ خون چاہیے، تو لہذا یہ ہمارا طے ہے مجلس کا کہ ہم جو بھی ادارے ہیں ان کو خون دیتے ضرور ہیں، ہم ان سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو آپ خون دیجئے گا۔ ہم ون سائڈ دیتے ہیں خالی، جی لیتے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے یا اللہ پاک، جو عاشقان رسول ہر 3 مہینے خون دینے کی نیت کرتے ہیں ان کو، اور جو میرے مدنی بیٹے اس بات کا بھی عزم کرتے ہیں کہ ہم 10 عاشقان صحابہ اہل بیت کو تیار کریں گے خون دینے کے لیے، پھر ان کو فالو اپ بھی کریں گے اور ان کو پکا کر دیں گے کہ ہر 3 مہینے یہ خون دیتے رہیں FGRF کے کیمپ وغیرہ میں، FGRF والوں کو، ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں نصیب فرما، کربلا والوں کا صدقہ ان کی جھولی میں ڈال، ان سے آفتیں بلائیں دور رکھ، اور اے اللہ پاک ان کو تندرست رکھ اور روزی روزگار میں خیر و برکت دے، اور ان سب کو بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا، صرف اپنے در کا محتاج رکھ، غیر کا محتاج نہ کر۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔ بارش نہ ہوتی ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ سوال بھی موقع کا ہے یا کیا ہے، مطلب بارشیں ہو رہی ہیں اور بارش نہ ہوتی ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ کیا بات ہے، چلو نماز استسقا۔ زور سے ذرا۔ نماز استسقا۔ نماز استسقا، جواب درست ہے۔ مولا حسین ہمارے ہیں۔ اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کے بچے ہمیں درمیان ہیں، ان سے جواب لیتے ہیں۔ سادات کرام آئے ہوئے ہیں، اچھا مدرسۃ المدینہ کے الگ سے ہوں گے نا؟ جی ماشاء اللہ۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی تو عنایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب درست ہے۔ سورہ کافرون میں کتنی آیتیں ہیں؟ یاد بہت سو کو ہے لیکن آیتوں کی تعداد کم کو یاد ہے، تو بہت سو یاد ہوگی۔ 6 آیتیں۔ جواب درست ہے۔ حسین ہمارے۔ یوم عاشورہ کون سے دن کو کہتے ہیں؟ اکثریت کو پتہ لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتہ لگتا، وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، چلو پتہ چل جائے گا بھی۔ 10 محرم الحرام۔ جواب درست ہے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے کس صاحبزادے سے حسینی سیدوں کا سلسلہ چلا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست ہے۔ حسین ہمارے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت
کتنی رہی؟ حسین ہمارے ہیں مولا حسین ہمارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 ماہ. 6 ماہ اور بادشاہت قیامت تک ہمارے دلوں پر بادشاہ ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی نماز ہے جس سے پہلے 2 اذانیں دی جاتی ہیں؟ ان کا جواب درست ہے. ہاں اچھا 6 مہینے کہا انہوں نے جی. جواب درست ہے. ہمارے ہیں وہ کون سی نماز ہے جس سے پہلے 2 اذانیں دی جاتی ہیں؟ مولا حسین ہمارے ہیں نماز جمعہ. جواب درست ہے. مولا حسین ہمارے ہیں. اچھا نماز جنازہ سے پہلے اذان دی جاتی ہے یا بعد میں؟ جواب دیجئے. نماز جنازہ سے پہلے اذان دی جاتی ہے یا بعد میں یا کیا؟ مولا حسین ہمارے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد میں دی جاتی ہے. کیا شان ہے آپ مولا کی. حسین بعد میں دی جاتی ہے. چلو بھائی یہ بزرگوں سے لیں ان کا جواب انشاءاللہ. مولا حسین ہمارے ہیں. اور کوئی؟ حسین ہمارے ہیں مولا حسین ہمارے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جنازہ کے لیے اذان نہیں دی جاتی. جواب درست ہے. اچھا 9 ہو چکے. اب 10واں سوال. اس شعر کا دوسرا مصرعہ سنائیے. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا. مولا حسین ہمارے ہیں. حسین ہمارے ہیں مولا حسین ہمارے ہیں. حسین ہمارے ہیں مولا حسین ہمارے ہیں. ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا. جواب درست ہے. حسین ہمارے ہیں مولا حسین ہمارے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کرنٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، اگر کسی کو جانور نکل گیا تو اس کی قبر کہاں بنے گی اور اس سے سوالات کہاں کیے جائیں گے؟ سوال نمبر 2، عام طور پر قبر میں مردے کا تمام جسم اور ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، ایک ذرہ باقی رہتا ہے جسے عجب الضم کہا جاتا ہے، بتائیے یہ ذرہ ہر انسان کے جسم میں کہاں ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، اہل بیت میں سے کس بزرگ کا لقب سجاد ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محرم شریف 1447 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیت ہے۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد 49,595 49,595۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 32,259 32,259۔ ٹوٹل تعداد 81,854 81,854۔ یاسین شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد 44,554 44,554۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 28,137 28,137۔ ٹوٹل تعداد 72,691 72,691۔ 1 جولائی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئی؟ جواب، انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ سوال نمبر 2، کیا امہات المومنین اہل بیت اطہار میں شامل ہیں؟ جواب، جی شامل ہیں۔ سوال نمبر 3، مرحوم کی ایک نماز کے فدیے کے طور پر کتنے صدقہ فطر دینے ہوں گے؟ جواب، 1 صدقہ فطر۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: شاہزیب اتاری بن نیاز علی، جیکب آباد سندھ، فیاض احمد مستوئی سکھر، محمد یوسف قاسمی اتاری فیضان مدینہ کراچی، محمد یوسف اتاری مدنی خیبر پختونخوا، بنت جاوید اتاریہ لاہور، عبد الوحید خزدان بلوچستان، محمد عمران اتاری پاک پتن شریف۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الوحید خزدار بلوچستان، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے لاہور میں جو سبزہ زار میں آج مدنی مذاکرہ اجتماع ہوا ہے، تو ہماری FGRF کی کا جو شعبہ ہے، ان کا بھی ایک بڑا اچھا ترکیب ہے کہ وہ ایسے موقع پر بھی اپنے کیمپ لگاتی ہے۔ تو آج ہی امیر علیہ سنت آپ نے اعلان کیا ہے، اور یہاں پر اتفاق سے ہمارے FGRF کے تحت کیمپ بھی لگا ہوا ہے۔ تو ابھی ہمارے رکن شورا جی غفور بھائی کا میسج آیا تھا کہ انشاءاللہ الکریم آج مدنی مذاکرے کے بعد جو ہے وہ بلڈ دینے کی بھی یہاں بھرپور ترکیب فیضان بنائی۔ مدینہ کے باہر کیمپ لگا ہوا ہے؟ جی باہر کیمپ لگا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، اگر کاش ہمارے یہاں بھی ہوتا نا۔ ابھی اچانک ہی ہوا جو کچھ ہوا۔ جی جی جی، کل سے انشاءاللہ اگر ممکن ہو انشاءاللہ تو لگا لیا جائے۔ یہ کیمپ کی کچھ ویڈیوز بھی دے دی ہیں انہوں نے۔ اب کتنے یہ سفر کر جائیں گے ادھر ادھر سے آئے ہوئے، ورنہ وہ آج ہے روکڑا کالے ادھار، گجراتی کہاوت ہے، اس کا اردو بنے گا آج نقد کل ادھار، پائے ہاتھوں ہاتھ مل جاتا خون۔ انشاءاللہ مستقل ترکیب بھی جاؤ، اگر سفر کرو نہ جو کل ہیں تو وہ تو کل موقع کی مناسبت سے کیمپ ہوگا تو اللہ کرے گا تو آپ دے دیجئے گا۔ مجھے اللہ کرے فگر بھی مل جائے نا کہ اتنے ماشاءاللہ اتنوں نے یہاں دیا، اور لاہور والوں کو بھی فگر مل جائے کہ کتنوں نے خون کا عطیہ دیا، اور دیگر بھی جو بڑے بڑے اجتماع جہاں جہاں ہو نا ممکنہ صورت میں وہاں بھی یہ کیمپ لگانے چاہیے ممکن ہو تو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہل. ہمارے پاک پروردگار، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور اب تک میرے پاس موجودہ نیکیوں کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہ نیکیاں اپنے کرم سے قبول فرما. ان نیکیوں کا ثواب یا اللہ کریم مجھ گناہگار کے عمل کے مطابق نہیں، اپنی شان کریمی اور رحیمی کے مطابق عطا فرما. میری نیکیوں کا ثواب اور حاضرین و ناظرین جو مجھے اپنی نیکیاں اصال ثواب کریں، یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ثواب مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفیٰ حسنین کریمین جلیلین شہیدین قمرین منیرین نیرین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، نیک اعمال کی عاملات و عاملین، اور 8، 9، 10 محرم میں سفر کرنے والے قافلوں کے مسافرین، اور جو اسلامی بہنیں اپنے محارم پر انفرادی کوشش کر کے ان کو قافلوں میں بھیجیں، یا اللہ یہ ثواب ان کے حق میں بھی قبول فرما. اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہماری حتمی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، بھائیوں کی بہنوں کی اولاد کی بخشش فرما دے. کربلا والوں کا صدقہ دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما. کربلا والوں کا صدقہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما. کربلا والوں کا صدقہ دین کا پیغام گھر گھر ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، قرضے داریاں، ساری پریشانیاں تجھ پر سب کچھ ظاہر ہے. ہماری پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. تو ڈر اپنا عنایت کر، تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، میٹا خوف جہاں دل سے، میٹا دنیا کا غم مولا. کرم مولا، رحم مولا، کرم مولا، کرم مولا. تو بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی. مولا نہیں ہے تاب ناراضی.
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے حسین تمہیں سلام، میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. بارگاہ صحف غنچۂ قدس، بارگاہ صحف غنچۂ قدس. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خطبت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.